خوش آمدید دوستو، میں ہوں امجد علی۔ آج ہم ایک ایسی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں ہر دن ایک نیا چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی انسان کو بدل رہی ہے، سچ اور جھوٹ کی لکیر دھندلا رہی ہے، اور طاقت کا کھیل اب میدانوں میں نہیں بلکہ ڈیٹا اور دماغوں میں کھیلا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ کتاب جس کا ہم آج ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 21 لیسنز فار دا 21st سینچری، جو کہ یووال نو ہراری صاحب نے لکھی ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں یہ آئینہ دکھاتی ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار بندوق نہیں بلکہ علم، شعور اور سوچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے سالوں میں کون سی مہارتیں، کون سی سوچ اور کون سی سمجھ ہمیں بچا سکتی ہے، اور اگر ہم نے یہ سب نہ سیکھا تو ٹیکنالوجی، سیاست اور جھوٹی خبروں کا طوفان ہمیں بہا کر لے جائے گا۔ دوستو، اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ کیوں آج کا سب سے بڑا خطرہ مصنوعی ذہانت نہیں بلکہ ہماری اپنی لا علمی ہے۔ طاقتور قومیں اور کارپوریشنز آپ کی آزادی پر کس طرح خاموشی سے قبضہ کر رہی ہیں، اور آپ کے بچوں کا مستقبل کس علم اور سوچ پر کھڑا ہوگا۔ تو دوستو، یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ 21ویں صدی کے جنگل میں بقا کا ایک نقشہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس صدی میں آپ اور آپ کے پیاروں کی بقا کیسے ممکن ہے تو میرے ساتھ رہیے۔ دوستو، اس کتاب کا جو پہلا سبق ہے اور پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ڈس ایلوژنمنٹ، یعنی کہ فریب سے باہر نکلنا۔ تو دوستو، اس دور کا جو سب سے بڑا فریب تھا وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت، آزاد منڈی اور لبرل اقدار ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو دیوار برلن کے گرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کہانی ختم ہو گئی، بس خوشحالی اور امن کا دور شروع ہو گیا ہے۔ مگر 21ویں صدی نے ہمیں جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگیں، 2008 کی عالمی مالیاتی بحران اور بڑے بڑے ملکوں میں قوم پرستی کی واپسی نے یہ سارے بھرم توڑ دیے۔ تو ہراری مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص برسوں سے اپنے خواب کے محل میں رہتا ہو اور ایک دن دیوار کے پیچھے دراڑ دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ جمہوریت بھی ٹوٹ سکتی ہے، مارکیٹ بھی دھوکہ دے سکتی ہے اور عالمی امن بھی ایک وہم ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی نے اس مایوسی کو اور بڑھا دیا۔ فیس بک اور ٹویٹر پر خبریں اور جھوٹ ایک ساتھ پھیلنے لگے، اور لوگ سچ پر یقین کرنے کی بجائے اپنی پسند کے جھوٹ کو گلے لگانے لگے۔ تو دوستو، آج سوال یہ نہیں کہ کون سی آئیڈیالوجی جیتے گی بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت کو پہچان بھی پائیں گے یا نہیں۔ تو دوستو، چیپٹر 2 ہے کام کے حوالے سے، یعنی یہ اس بک کا دوسرا سبق ہے۔ اس میں ہراری صاحب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صدیوں تک انسان نے سوچا کہ محنت اور ہنر روزی کا سب سے بڑا سہارا ہیں، لیکن اب مشینیں، روبوٹ اور مصنوعی ذہانت وہ کام کرنے لگی ہیں جو کبھی صرف انسان کر سکتا تھا۔ ہراری مثال دیتے ہیں جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے اور اگلے دن دیکھتا ہے کہ روبوٹک ٹریکٹر خود ہی زمین جوت رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے اور پانی دے رہا ہے۔ یہ صرف کھیتی باڑی نہیں بلکہ بینکنگ، ڈرائیونگ، ٹرانسلیشن، حتیٰ کہ ڈاکٹری جیسے پیشے بھی خطرے میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب گھوڑا گاڑی کا اہم حصہ ہوتا تھا، لیکن موٹر کار کے آنے کے بعد گھوڑے کی محنت بے معنی ہو گئی۔ اس طرح آنے والے سالوں میں کروڑوں انسانوں کی نوکریاں بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گی اور کروڑوں انسانوں کی محنت بے معنی ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کام کا مطلب ہی بدل جائے گا تو انسان کی پہچان کیا رہ جائے گی، کیونکہ نوکری صرف آمدنی نہیں دیتی بلکہ مقصد، وقار اور ایک شناخت بھی دیتی ہے۔ اگر یہ سب مشین لے لے گی تو پھر انسان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کو صرف خالی ہاتھ رہ جائے گا، یا اس کی جیب بھی خالی ہوگی؟ بلکہ اس کے دل و دماغ بھی خالی ہو جائیں گے۔ دوستو، تیسرا جو سبق ہے چیپٹر نمبر 3 وہ ہے لبرٹی، یعنی کہ آزادی۔ کبھی ہم سمجھتے تھے کہ جمہوریت میں ووٹ دینا سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن آج طاقت شاید ووٹ سے زیادہ ڈیٹا کے پاس ہے۔ ہراری مثال دیتے ہیں جب کوئی شخص ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، مگر دراصل فیس بک کے اشتہارات، یوٹیوب کی ویڈیوز اور خفیہ الگورتھمز پہلے ہی آپ کے دماغ میں بیج بو چکے ہوتے ہیں
ایک زمانہ تھا جب بادشاہ لوگوں کے جسم پر حکومت کرتے تھے، مگر آج کارپوریشنز اور حکومتیں ہمارے ذہن اور جذبات پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ امریکہ کے الیکشن میں کیمبرج انالیٹیکل اسکینڈل ہو یا مختلف ممالک میں سوشل میڈیا پروپیگنڈا، یہ سب دکھاتا ہے کہ جمہوریت کا قلعہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم آزاد ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی سوچ کے مالک بھی ہیں یا آزادی پہلے ہی چپکے سے ہم سے چرا لی گئی ہے؟ چیپٹر 4 ایکویلٹی، چوتھا سبق مساوات کے حوالے سے، برابری کے حوالے سے۔ تو حراری صاحب کہتے ہیں کہ جس کے پاس زمین ہو وہ کھیتی کا مالک ہوتا ہے، جس کے پاس مشین ہو وہ صنعت کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ مستقبل کا حکمران ہے۔ آج گوگل، فیس بک اور ایمیزون صرف کاروبار نہیں کر رہے، وہ اربوں انسانوں کی عادتیں، خواہشیں اور کمزوریاں محفوظ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی کو پتہ ہے کہ آپ رات کو کس وقت موبائل استعمال کرتے ہیں، کس بات پر غصہ آتا ہے، کس رنگ کا لباس پسند ہے، تو وہ نہ صرف آپ کو وہی دکھائے گی جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ بھی منوائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ماضی میں طاقت چند بادشاہوں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی، ویسے ہی اب آپ یہ ڈیٹا کی شکل میں چند ٹیکنالوجی کمپنیوں کے قبضے میں جا رہی ہے۔ جب علم اور معلومات کا خزانہ صرف چند ہاتھوں میں بند ہو جائے تو برابری کا خواب حقیقت میں بدلنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ڈیٹا ہے اس کے پاس نہ صرف آج ہے بلکہ اس کے پاس کل بھی ہے۔ تو دوستو، چیپٹر نمبر 5 کمیونٹی، اس 5ویں چیپٹر میں حراری ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان ہزاروں سال تک قبیلوں، محلوں اور گاؤں کی برادری میں جیتا رہا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا، دکھ سکھ بانٹتا تھا۔ لیکن آج حراری کہتے ہیں ہم آن لائن ہزاروں دوست رکھتے ہیں مگر حقیقت میں اکیلے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فیس بک پر اپنی سالگرہ کی تصویر پوسٹ کرتا ہے، سینکڑوں لائکس آتی ہیں، مگر شام کو کیک کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماضی میں ایک کمیونٹی کا مطلب تھا اگر آپ کا گھر جل جائے تو پورا گاؤں مل کر دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ اب ہم ڈیجیٹل دیواروں کے پیچھے چھپ کر لائکس اور ایموجیز کے ذریعے جذبات بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے قریبی رشتوں اور مقامی تعلقات کو کھو دیتا ہے تو وہ صرف ایک صارف رہ جاتا ہے، ایک ڈیٹا پوائنٹ جسے مارکیٹ اور سیاست آسانی سے ہلا سکتی ہے۔ چیپٹر 6 سویلائزیشن یعنی تہذیب میں ہمیں جو چھٹا سبق ملتا ہے تو وہ حراری صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں انسان مختلف تہذیبوں میں بٹا ہوا تھا۔ رومی تہذیب، چینی تہذیب، اسلامی تہذیب، ہر ایک اپنے آپ کو مرکز کائنات سمجھتا تھا، لیکن آج چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں ایک ہی عالمی تہذیب بن رہی ہے جس کا نام ہے انسانی تہذیب۔ تو مثال کے طور پر آپ پاکستان میں بیٹھ کر امریکی فلم دیکھتے ہیں، جاپانی موبائل استعمال کرتے ہیں اور یورپی کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ سب مختلف ثقافتوں کے رنگ ہیں جو ایک ہی کپڑے میں بن دیے گئے ہیں، مگر خطرہ یہ ہے کہ یہ یکسانیت ہمارے تنوع کو نگل رہی ہے، ہماری انفرادیت کو نگل رہی ہے۔ جیسے ایک باغ میں صرف ایک ہی قسم کا پھول لگا دیا جائے، خوبصورتی تو رہے گی مگر خوشبو اور رنگوں کی گہرائی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، کیا ہم ایک ہی عالمی زبان اور ثقافت میں ڈھل کر اپنی انفرادی شناخت کو کھو دیں گے یا ہم اپنی جڑیں سنبھال کر دنیا کے ساتھ چل پائیں گے؟ چیپٹر 7 نیشنلزم، قوم پرستی، اور اس میں 7واں سبق جو ہمیں حراری صاحب دے رہے ہیں وہ ہے کہ قوم پرستی ایک وقت میں اتحاد اور طاقت کا ذریعہ تھی۔ ایک جھنڈا، ایک سرزمین، ایک شناخت۔ اس نے انسان کو بتایا کہ ہم ایک قبیلہ نہیں بلکہ ایک قوم ہیں، مگر حراری یاد دلاتے ہیں کہ 21ویں صدی کے مسائل سرحدوں سے آزاد ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی، ایٹمی خطرہ اور مصنوعی ذہانت کسی ایک ملک کے بس میں نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ملک اپنی درخت بچا بھی لے مگر باقی دنیا جنگلات کا صفایا کر دے تو ہوا سب کے لیے زہریلی ہوگی۔
پھر بھی آج سیاست میں قوم پرستی کی لہر بڑھ رہی ہے۔ لیڈرز عوام سے کہتے ہیں ہم سب سے پہلے، مگر حقیقت میں یہ سوچ پوری انسانیت کو پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ تو دوستو، کیا ہم اپنے پرچم سے محبت کرتے ہوئے زمین کے نیلے آسمان کو بھول رہے ہیں، یا ہم قومی فخر کو عالمی ذمہ داری کے ساتھ جوڑ سکیں گے؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ چیپٹر 8 ریلیجن، مذہب، اور اس 8ویں سبق میں ہراری صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال تک مذاہب نے انسان کو معنی، اخلاقیات اور امید دی۔ ہر مذہب نے اپنی کہانی سنائی، جنت اور دوزخ کی، نجات اور سزا کی، نیکی اور بدی کی، مگر ہراری کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے مسائل جیسے ماحولیاتی تباہی یا مصنوعی ذہانت ہو، مذہبی کتابوں میں براہ راست درج نہیں، اس لیے مذہب کو نئے سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک خودکار ہتھیار یہ فیصلہ کرے کہ کسے مارنا ہے، تو یہ فیصلہ کس اخلاقی اصول پہ ہوگا؟ کیا یہ اصول قرآن، بائبل یا بدھ مت کی تعلیمات سے لیے جائیں گے، یا سائنس اور عالمی قوانین سے؟ تو ماضی میں مذہب نے قبیلوں اور قوموں کو متحد کیا، لیکن اگر وہ بدلتے وقت کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوا تو یہ اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا مذہب اپنی روح کو برقرار رکھتے ہوئے نئے دور کی حقیقتوں کا سامنا کر سکتا ہے، یا وہ صرف ماضی کی یاد بن کر رہ جائے گا؟ چیپٹر 9 امیگریشن، تو اس چیپٹر میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہجرت ہمیشہ انسان کی کہانی کا حصہ رہی ہے، کبھی روزگار کے لیے، کبھی جنگ سے بچنے کے لیے، اور کبھی ایک بہتر زندگی کے خواب میں۔ ہراری کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں امیگریشن صرف معیشت یا سیاست کا نہیں بلکہ شناخت کا سوال بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک خاندان افریقہ سے یورپ ہجرت کرتا ہے تو وہ صرف نیا پاسپورٹ نہیں لیتا، وہ ایک نئی زبان، نئے رسم و رواج اور ایک نئے سماجی ڈھانچے میں ڈھلنے کی جدوجہد بھی کرتا ہے۔ میزبان ملک پوچھتا ہے کیا تم ہمارے قوانین اور اقدار اپناؤ گے، اور مہاجر پوچھتا ہے کیا تم ہماری ثقافت کو قبول کرو گے؟ اصل کشمکش یہ ہے کہ عالمی معیشت کو مزدوروں کی ضرورت ہے، مگر معاشرتی خوف اور تعصب نئے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم سرحدوں سے آگے دیکھ سکتے ہیں، یا ہم خوف کے قیدی بن کر رہ جائیں گے؟ چیپٹر نمبر 10 ٹیررزم، دہشت گردی کا مقصد زیادہ تر لوگوں کو مار دینا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہوتا ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ ایک دہشت گرد حملہ اکثر حقیقت سے زیادہ خبروں اور سوشل میڈیا میں اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بم دھماکے میں 10 لوگ مارے جائیں تو میڈیا کی مسلسل کوریج لاکھوں دلوں میں خوف بھر دیتی ہے، اور یہ خوف سیاست اور معیشت کو بدل دیتی ہے۔ تاریخ میں سلطنتیں اور بادشاہتیں بھی تشدد سے گریں، مگر آج چند لوگ، چند ہتھیار اور چند ویڈیوز ایک پورے ملک کی پالیسی بدل سکتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کیا ہم خوف پر قابو پائیں گے، یا ہم خود اپنے دل و دماغ کو دہشت گردی کے ہتھیار بنا دیں گے؟ چیپٹر نمبر 11 وار یعنی جنگ، صدیوں تک جنگ انسان کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ زمین، طاقت اور وسائل کے لیے قومیں ایک دوسرے کو مٹا دیتی تھیں، مگر ہراری کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے زیادہ تر طاقتور ممالک نے براہ راست جنگ سے گریز کیا، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں نے سب کو یاد دلا دیا کہ اگلی بڑی جنگ سب کچھ ختم کر دے گی۔ مثال کے طور پر امریکہ اور سوویت یونین دہائیوں تک ایک دوسرے کے دشمن رہے، مگر براہ راست جنگ کی بجائے سرد جنگ لڑی، کیونکہ ایک میزائل لانچ کرنے سے پوری انسانیت کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج خطرہ یہ نہیں کہ فوجی ٹینک لے کر سرحد پار کریں گے، خطرہ یہ ہے کہ سائبر حملے، ڈرون وارفیئر اور مصنوعی ذہانت خاموشی سے ایک نئی قسم کی جنگ چھیڑ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماضی کی خونی تاریخ سے سبق لیں گے، یا ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیں گے جس کا انجام کوئی نہیں جانتا؟ دوستو چیپٹر 12 ہیوملٹی یعنی عاجزی اور انکساری،
حراری کہتے ہیں کہ ہر تہذیب اپنے آپ کو دنیا کا مرکز سمجھتی ہے، یہ گمان کہ ہم سب سے زیادہ برتر ہیں، سب سے زیادہ درست ہیں، مگر تاریخ یاد دلاتی ہے کہ ہر طاقتور سلطنت ایک دن گر جائے گی، چاہے وہ رومی سلطنت ہو یا عباسی ہو یا برٹش امپائر ہو۔ مثال کے طور پہ جب یورپ نے صنعتی انقلاب کیا تو خود کو باقی دنیا سے آگے سمجھنے لگے، لیکن چند دہائیوں میں ایشیا کی معیشتیں ابھر آئیں اور یورپ کو نئے حقائق ماننے پڑے۔ عاجزی کا مطلب ہے یہ مان لینا کہ ہم پوری سچائی کے مالک نہیں اور ہماری ثقافت بھی غلطیاں کر سکتی ہے۔ اگر ہم یہ نہ سمجھیں تو تاریخ ہمیں ایک اور سبق دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ سبق ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ چیپٹر نمبر 13 نمبر باب، اس میں خدا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ حراری صاحب کہتے ہیں کہ خدا کا تصور انسان کی تاریخ میں سب سے طاقتور خیال رہا ہے، جس نے سلطنتیں کھڑی کیں، قانون بنائے اور اربوں لوگوں کو زندگی کا مقصد دیا۔ مگر 21ویں صدی میں سوال یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مذہبی اصول اور الہامی قوانین جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کیسے فٹ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جینیاتی انجینئرنگ سے ہم بچے کی آنکھوں کا رنگ بدل سکتے ہیں تو کیا یہ خدا کے منصوبے مداخلت ہے یا انسان کی ترقی ہے؟ ماضی میں لوگ بارش کے لیے دعا کرتے تھے، آج وہ موسم کی پیشن گوئی کے ذریعے کے لیے سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم ایمان اور عقل کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، یا ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے خود کو تقسیم کرتے رہیں گے۔ چیپٹر 14 باب نمبر 14 سیکولرزم۔ سیکولرزم کا مطلب مذہب کو مٹانا نہیں بلکہ ریاست اور قانون کو سب کے لیے برابر رکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ حراری یاد دلاتے ہیں کہ سیکولر معاشروں نے سچائی جانچنے کے لیے دلیل، سائنسی تحقیق اور سائنسی تجربے پر بھروسہ کیا، اور یہی بھروسہ جدید میڈیسن، جمہوریت اور انسانی حقوق کی بنیاد بنا۔ مثال کے طور پر اگر ایک مریض کا آپریشن ہونا ہے تو فیصلہ دعا یا مذہبی پیشوا نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کے اصول کرتے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں شدت پسندی اور تقسیم کے بڑھتے رجحان نے سیکولر اقدار کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو آج سوال یہ ہے کہ کیا ہم مختلف عقائد کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، یا ہم ایک بار پھر عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو رد کر کے اپنی ترقی روک دیں گے۔ چیپٹر 15 ایگنورنس یعنی جہالت۔ حراری کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں سب سے خطرناک چیز یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، بلکہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ماضی میں علم کی کمی ایک قدرتی بات تھی، لیکن آج معلومات کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بھی ہم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر اتنی بار شیئر ہوتی ہے کہ وہ حقیقت جیسی لگنے لگتی ہے، اور لوگ بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ آج سائنس اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ کوئی بھی انسان ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل دانش مندی یہ ہے کہ ہم اپنی لا علمی کو پہچانیں اور مسلسل سیکھتے رہیں۔ اگر ہم نے یہ عاجزی نہ اپنائی تو ہماری لا علمی دوسروں کے لیے طاقت اور ہمارے لیے غلامی بن جائے گی۔ چیپٹر 16 جسٹس عدل و انصاف۔ انصاف کا مطلب صرف قانون کی کتاب میں لکھی سزائیں نہیں، بلکہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ دنیا کے وسائل، مواقع اور حقوق کس طرح بانٹے جا رہے ہیں۔ حراری یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ میں طاقتور ہمیشہ انصاف کی تعریف اپنے فائدے کے مطابق بدلتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر نو آبادیاتی دور میں یورپی طاقتیں اپنے قبضے کو تہذیب پھیلانے کا نام دیتی رہی، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ غلامی اور لوٹ مار تھی۔ آج بھی ایک فیکٹری کے مزدور کو روزانہ 12 گھنٹے کام کے بدلے چند ڈالر ملتے ہیں، اور وہی کمپنی اربوں کا منافع کماتی ہے۔ قانون کہتا ہے یہ جائز ہے، مگر کیا یہ انصاف ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم انصاف کو صرف قانونی پرچوں میں ڈھونڈیں گے، یا انسانیت کی آنکھ سے دیکھ کر طے کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ چیپٹر 17 پوسٹ ٹروتھ
یعنی کہ من پسند سچائی، من پسند سچ۔ پوسٹ ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دور یا ماحول جہاں سچ سے زیادہ جذبات اور ذاتی عقائد اہم ہو جائیں۔ یعنی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ان کے دل کو اچھی لگے وہی مان لیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں ہراری صاحب بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سچائی جانچنے کے لیے حقائق، ثبوت اور منطق دیکھی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر سوشل میڈیا اور سیاست میں لوگ زیادہ تر ایسی باتیں مان لیتے ہیں جو ان کے احساسات اور پہلے سے موجود خیالات سے میل کھاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو یقین ہو کہ کوئی خاص لیڈر ہمیشہ سچا ہے تو وہ اس کی ہر بات مان لے گا، چاہے ثبوت اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مثال یہ ایسے ہے جیسے ایک گاؤں میں خبر پھیل جائے کہ کل بارش ہوگی۔ اگر گاؤں کے لوگ کسی بزرگ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور وہ بزرگ کہہ دے کہ کل بارش ہوگی تو یہ سب یقین کر لیں گے، چاہے موسمی محکمہ یہ کہے کہ دھوپ ہوگی، کیونکہ یہاں حقیقت محکمے کا ڈیٹا سے زیادہ اعتماد اور جذبات کا اثر ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی کی معلومات تلاش کر سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اسی طرح فیک نیوز کے حوالے سے کہ جھوٹی خبریں جذباتی انداز میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگ فوراً یقین کر لیں، اور آپ صرف ایسے لوگوں اور پیجز کو فالو کرتے ہیں جو آپ کی سوچ سے متفق ہوں۔ یوں آپ کو صرف ایک ہی زاویے کی معلومات ملتی رہتی ہیں، جس کو ایکو چیمبرز کہا جاتا ہے۔ تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ معلومات کو ہمیشہ مختلف ذرائع سے چیک کریں، جذبات سے ہٹ کر منطق اور ثبوت دیکھیں، سوال کرنا نہ چھوڑیں، چاہے آپ کے پسندیدہ لیڈر یا گروپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پوسٹ ٹروتھ کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سچ کو جذبات اور خواہشات سے الگ کریں اور فیصلہ صرف ثبوت اور عقل پر کریں، ورنہ یہ حقیقت سے دور ہوتے جائیں گے۔ چیپٹر 18 سائنس فکشن۔ یہ باب اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ سائنسی کہانیاں اور خیالی دنیا کیسے صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ مستقبل کی سائنسی سمتوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ ہراری بتاتے ہیں کہ سائنس فکشن، سائنس پر جو مبنی کہانیاں ہوتی ہیں، ہمیں دو بڑے فائدے دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ایسے ممکنات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو آج ممکن نہیں لیکن کل حقیقت بن سکتے ہیں، اور یہ ہمیں مستقبل کے ممکنہ خطرات جیسے مصنوعی ذہانت کا کنٹرول کھونا یا ماحول کی تباہی کا شعور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جولس ورن نے 19ویں صدی میں سب میرین زیریاب چلنے والی جو ابدوز ہوتی ہے تو اس کی کہانی لکھی، جو اس وقت محض خواب تھی لیکن آج حقیقت ہے۔ اسی طرح آرتھر سی کلارک نے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا تصور اپنی کہانیوں میں دیا، جو بعد میں سائنسدانوں نے حقیقت بنا دیا۔ یہ باب یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سائنس فکشن ہمیشہ خوش کن نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ہمیں ایک ڈراؤنا آئینہ دکھاتی ہے، جیسے کسی فلم جیسے کہ میٹرکس میں، دا بلیڈ رنر میں، جو انسان اور مشین کے تعلق پر سوال اٹھاتی ہیں۔ تو دوستو، سائنس فکشن نہ صرف سائنسی ترقی کو تحریک دیتی ہے بلکہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم کس طرح مستقبل کو جنم دینا چاہتے ہیں اور کون سے راستے ہمیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو، چیپٹر 19 ایجوکیشن، تعلیم ہمیشہ سے انسان کی ترقی کا سب سے طاقتور ہتھیار رہی ہے، لیکن آج کی دنیا میں یہ پہلے سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ روایتی تعلیم کا مقصد بچوں کو یاد کروانا اور امتحان کے لیے تیاری کرنا تھا، لیکن اس 21ویں صدی میں یہ کافی نہیں۔ آج تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کو سوچنا سکھانا، سوال کرنا سکھانا، مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اور سب سے بڑھ کے لچک یعنی کہ ریزیلینس، یعنی ہر بدلتے دور کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ پہلے اسکولوں میں بچے ایک بار کوئی ہنر سیکھ لیتے تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا، لیکن آج اگر آپ نے کمپیوٹر استعمال کرنا سیکھا ہے تو 5 سال بعد وہی ہنر پرانا ہو سکتا ہے۔ اس سے تعلیم کا مطلب ہے انسان ہر وقت نیا سیکھنے کے لیے تیار رہے، اور بہت سے بچے یاد کر کے امتحان میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو وہ الجھ جاتے ہیں۔ اس لیے اصل تعلیم وہ ہے
جو بچے کو یہ اعتماد دے کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ تو 21ویں صدی کی تعلیم صرف کتابی علم نہیں بلکہ مسلسل سیکھنے اور نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہی انسان کو کامیاب اور مضبوط بناتی ہے۔ تو دوستو، تعلیم کبھی کتابوں اور یاد کرنے تک محدود تھی، لیکن آج کی دنیا میں یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہمیں بچوں کو ایسی مہارتیں سکھانی ہیں جو تیزی سے بدلتی دنیا میں کام آئیں گی، مثلاً تنقیدی سوچ، مواصلات، تعاون اور تخلیقی صلاحیت۔ مثال کے طور پر اگر کل روبوٹ تمام ملازمتیں سنبھال لیں تو رٹے رٹائے سبق کسی کام نہیں آئیں گے، لیکن ایک ایسا شخص جو نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر مسائل حل کر سکتا ہے، وہ کامیاب رہے گا۔ یعنی تعلیم کا مقصد اب یہ نہیں کہ ساری زندگی ایک ہی جواب یاد رکھو، بلکہ یہ ہے کہ نئے سوالوں کے لیے تیار رہو۔ کیا میں آپ کے لیے سوچنے، سمجھنے اور مثبت تنقید کرنے والا دماغ تیار کر رہا ہوں؟ یہی وہ سوال ہے جو اسکولوں اور مدرسوں اور درسگاہوں کو پوچھنا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 20، میننگ یعنی کہ معنی۔ انسان صرف جینے کے لیے نہیں جیتا بلکہ زندگی میں معنی ڈھونڈتا ہے۔ آج کی دنیا میں جب پرانے مذہبی یا روایتی نظام کمزور ہو رہے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ کام اور کیریئر میں معنی تلاش کرتے ہیں، کچھ خاندان اور رشتوں میں، اور کچھ دوسروں کی خدمات یا علم حاصل کرنے میں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ معنی وہی پائیدار ہیں جو انسان کو خود سے بڑا مقصد دے۔ یعنی کامیاب وہی ہے جو اپنے دن کو صرف جینے کے لیے نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے گزارتا ہے۔ تو دوستو، اس کتاب کا آخری چیپٹر یعنی کہ چیپٹر نمبر 21، جس کا نام ہے میڈیٹیشن یعنی مراقبہ۔ تو دوستو، آپ کے فون کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن کی بارش ہے، خبریں شور مچا رہی ہیں اور دماغ اندر سے بھاگ رہا ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ اس ہنگامے میں سب سے قیمتی ہنر توجہ کو سنبھالنا ہے۔ اسی کا نام ہے میڈیٹیشن، اپنے ذہن کو دیکھنے، سمجھنے اور سنبھالنے کی تربیت دینا۔ میڈیٹیشن خیالات کو زبردستی روکنا نہیں بلکہ انہیں آتے جاتے دیکھنا ہے، جیسے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش کی بوندیں دیکھیں۔ بوندیں آپ کے قابو میں نہیں مگر نظر آپ کے قابو میں ہے۔ ہراری بتاتے ہیں کہ میڈیٹیشن انہیں حقیقت کو کم تعصب اور زیادہ وضاحت سے دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ذہن کا زوم آؤٹ بٹن ہے۔ سوشل میڈیا آپ کی نظر خریدتا ہے، جو اپنی نظر بچا لیتا ہے وہ اپنی زندگی بچا لیتا ہے۔ غصے، خوف، میڈیٹیشن سے جذباتی طوفان ہم پہ حاوی ہوتے ہیں، مگر میڈیٹیشن سکھاتی ہے کہ جذبات اطلاعات ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ شور کم، وضاحت زیادہ، یعنی کہ تبھی مشکل فیصلے درست بنتے ہیں۔ تو دوستو، یووال نوح ہراری صاحب اس باب میں ہمیں کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی جنگ باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہے، اس کے دماغ کے اندر چل رہی ہے۔ انفارمیشن، خبریں، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ہر وقت ہماری توجہ کھینچتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ہراری اپنی ذاتی مثال دیتا ہے کہ اس نے کئی سالوں سے روزانہ میڈیٹیشن کی پریکٹس شروع کی، اور یہ عمل اس کو اپنے دماغ کے شور کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو میڈیٹیشن کا مقصد دماغ کو خالی کرنا نہیں بلکہ خود کو جاننا ہے۔ جب آپ اپنے خیالات، جذبات اور سانس پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ہنگامہ ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور زیادہ پرسکون فیصلے لے سکتا ہے۔ ہراری کہتا ہے کہ اگر ہم مستقبل میں خود کو اور دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری ہتھیار خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس ہے، اور یہ ہمیں ملتی ہے میڈیٹیشن کے ذریعے۔ جیسے ایک موبائل میں ہر وقت نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں تو بیٹری جلد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارا دماغ بھی ہر وقت مصروف رہ کر تھک جاتا ہے، اور میڈیٹیشن وہ بٹن ہے جو ریسیٹ کرتا ہے۔ دوستو، آپ سن رہے تھے 21ویں صدی کے 21 اسباق جو کہ ہراری صاحب کی کتاب میں تھے۔
اور اب اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اور بھی زبردست لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔